मरियम दे घर पैदा होया यसू नाम रखाया। मरियम दे घर पैदा होया यसू नाम रखाया। यसुदा 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 हैप्पी बर्थडे बड़िया चावां नाल मनाया। यसुदा हैप्पी बर्थडे बड़िया चावां नाल मनाया। घर पैदा होया यसू नाम रखाया। मरियम दे घर पैदा होया यसू नाम रखाया। यसुदा 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 हैप्पी बर्थडे बड़िया चावां नाल मनाया। यसुदा हैप्पी बर्थडे बड़िया चावां नाल मनाया। रात से बैठे दूतान सुनाया। तीन गडरिए रात से बैठे दूतान सुनाया। तुहाडे लई इक मुक्ति दाता तुहाडे लई इक मुक्ति दाता चरनी दे विच आया। यसुदा 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 हैप्पी बर्थडे बड़िया चावां नाल मनाया। यसुदा हैप्पी बर्थडे बड़िया चावां नाल मनाया।
صافی جی اپنی آنکھیں بند کریں. آئی ہے اور انہوں نے شکر گزاری مسجد اگے میرے یسو کے اگے رکھی ہے کہ خدا نے انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے کہ اس کی وہ حفاظت کر سکے. مال دے دیکھے اے میرے خداوند خدا تیرا پاک روح میں تیرا ہی مسا چاہتے ہیں. پیارے یسو کا نام کے مانگنے ہیں جو منگے ہے پا لیا ہے. آمین آمین. ہلیلویا. آج بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ 2024 میں ہم سب پھر اکٹھے ہو کر عبادت کر رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے اور خدا نے ہمیں یہ زندگی عطا. میں اپنے لیے بڑا شکر گزار ہوں اپنے بھائی امانت کے لیے. ہم دونوں ہی اس وقت عمر سیدھا ہیں تو خدا ان کا شکر ہے کہ ہم دونوں ہی جگہ پر موجود ہیں اور کافی لوگ ہیں جو موجود ہیں اور بہت سے لوگ دنیا میں سے چلے گئے. خاص کر کے ہمارا بھائی پرویز یہ دنیا سے چلا گیا. اس سے پہلے بہت سارے لوگ چلے گئے لیکن ہم ان سے اچھے نہیں ہیں. لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 2024 میں ہم بھائی رحمت کے خاندان اور باجی سردارہ کے خاندان کے ساتھ مل کر ہم خداوند کی شکر گزاری کے لیے جھکے ہیں. ایک بڑا معجزہ خدا نے ان کی زندگی میں کیا ہے اور جو کچھ خدا سے مانگا بیٹی سمینا نے بڑے ایمان کے ساتھ اور خدا نے اس کی جھولی کو بھر دیا, اس کے ایمان کو, اور اس کے ایمان کی کمی نہیں آنے دی. ہلیلویا. زور دار کلپی. تو بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عظیم تھا. عظیم تھا نا جی. تو عظیم کتنے دن کے بعد چرچ میں آیا؟ 1.25 مہینے بعد. یسوع مسیح کتنے دن چرچ آیا ہے؟ کی فرق ہے پھر سارے یہ نہیں ہے. میری بات سنیں, اگر کچھ ہونا ہے تو وہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے. چاہے کچھ ایسے ہم کلام کی بھی قدرت کو جانیں, کلام کو بھی مانیں, کلام پر بھی عمل کریں. مسیحی جو دستور ہے وہ 8 دن کے بعد بچے کو ہیکل میں لایا جاتا ہے اور وہاں پر یسوع مسیح کا نام بھی رکھا گیا. ہم اپنے گھر میں نام رکھتے ہیں اور اپنے گھر ہی میں چھلا پورا کرنے 6 مہینہ ساڈا نہیں جائے گا. یہ تو بغیر کو عام چوانتا ہے تو اسی انہوں نے رسموں بڑا تو پھر ڈرنے بڑے. ڈرو نہیں, بیٹھ جائے صاحب بیٹھ جائے. میں نے اس لیے پہلے نہیں کہا بیٹھنے کے لیے کہ کتنے لوگ خدا کے کلام سے ڈرتے اور کھڑے رہیں گے خدا کے کلام, لیکن بہت سارے لوگ تھک گئے تو بہ گئے. آج کل دے آٹے سے طاقت ہی نہیں. تو ایسا ہے کہ آج ہم اس بات کو سیکھیں. مقدسہ مریم عظیم ماں, اس کی اعلیٰ شان ہے. اس کو خدا نے چنا, خدا نے اسے پاکیزگی میں بیٹا دیا. اس کی پاکیزگی میں اسے میسج ملا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. اور اس نے اس بات سے بڑی حیران بھی ہوئی. پھر اس نے خدا کے کلام کو قبول کیا اور خدا نے اسے یسوع دیا. پھر وہ 8 دن کے بعد ہیکل میں جب لاتی ہے تو وہاں پر قربانی کی جاتی ہے اور خدا یسوع مسیح کی شریعت کے مطابق ختنے کیے جاتے ہیں, مخصوص کیا جاتا ہے. اور شمعون جو خدا کا بندہ تھا, جس کو روح القدس کی آگاہی ہوئی تھی, اس نے مقدسہ مریم سے یسوع کو اٹھایا, اپنی گود میں لیا. بچے شور کر رہے ہیں, بچوں پر کنٹرول کریں. اور کیا ہوا؟ کنٹرول کریں. ایسا ہے کہ جب اس نے گود میں لے لیا تو اس نے کہا, اے خداوند میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. جو اسرائیل کی امت تسلی ہے اور امت کے لیے تسلی ہے, اطمینان ہے. آپ اپنے قول کے موافق اپنے بندہ کو رخصت کر. اور مقدسہ مریم کو شمعون ایک میسج دیتا ہے, یہ مولود مقدس جو تیرے میں سے پیدا ہوا ہے
اس کے سبب سے تیری جان تلوار سے جیت جائے گی۔ ایک بڑا میسج تھا۔ یاد رکھے میری بیٹیوں، میری بہنوں، 8 دن کے بعد مسیحی یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ 8 دن کے بعد چرچ میں آنا چاہیے دعا کے لیے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں، آئے دیکھتے ہیں زبور کی کتاب، اس کا 127 زبور، اس کی 3 آیت۔ سنیں غور سے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ خدا کے کلام پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خدا صاحب کو برکت صاحب کہیں۔ میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مقدس زبور نویس اس بات کو کہتا ہے کہ پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے اجر ہے۔ یاد رکھیں، یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ نعمت خداوند کی طرف سے ملتی ہے، اور خدا ایسی برکتیں دیتا ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ ہمیں مانگنے کی جانچ نہیں ہے، ہم نے کبھی مانگا کبھی نہ مانگا، کبھی بھول گئے، کبھی کام کرنا شروع کر دیا، اپنے اپنے کاموں میں وقت گزارتے رہتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے جب اتوار کی عبادت ہوتی ہے، اس وقت پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ میں نے تو آج دعا پہ جانا ہے، چلو پہلے کام کر لی، پہلے کام یا میکے چلے گئے یا کسی ایسے رشتہ دار کے پاس جانے کی۔ ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا اول درجہ یسوع کو دیں، تو یسوع اپنے مانگنے والوں کی ضرورت کو جانتا ہے، وہ تیری تمام ضرورتوں کو پورا کرنا جانتا ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، نسل میں نسل، یہ نسلیں ایسی چلتی، خاندان بڑھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، بہت ساری بیٹیاں ایسی نعمتوں سے اس لیے محروم رہ جاتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دنیا داری سے ہوتا ہے۔ وہ دنیا داری کی فکر کرتی ہیں، وہ خدا کی فکر نہیں کرتی، عبادت کی فکر نہیں کرتی، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرتی، اپنے کام کی فکر کرتی ہے، اس لیے وہ اس نعمت سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور جو خداوند سے مانگتے، خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ ہمیں مانگنے کی جانچ نہیں ہے، ہم خدا سے مانگتے۔ خدا جب اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ آؤ خداوند کے گھر میں، کیا وہ سنے بھی غور کیجئے، وہ خداوند کے گھر میں جب آئے تو کیا وہ خالی ہاتھ آئے تھے؟ وہ اپنی فصلوں کے پھل لے کر آئے تھے، اپنی فصلوں کا بیج لے کر آئے تھے، اناج لے کر آئے تھے، ہاتھوں میں لے کر۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آ یہوہ دے گھر چلی۔ تو جب ہمیں ایک پاسٹر، ایک خادم جا کر کہتا ہے بہن جی آؤ عبادت میں، آ کر عبادت کریں، یہ ٹائم ہو چکا ہے عبادت کا، تو ہمیں اس وقت کام بڑے نظر آتے ہیں۔ ہم ٹائم کو کیا کرتے ہیں، ٹائم اوور کرتے رہتے ہیں، گھر بیٹھے رہتے ہیں، تو اپنے اپنے کام ختم کرتے پھر آتے ہیں اگر ٹائم مل جائے تو، نہیں تو پھر گڈ بائے، پھر چرچ کو گڈ بائے کر دیتے ہیں۔ اپنے کاموں کی فکر کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کی فکر نہیں کرتے جو آسمان پہ ہمارے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک خادم نے اپنی رویا سنائی، اس نے کہا دیکھ رویا میں کیا دیکھتا، کہتا ہے کہ بڑے بڑے مکان، بڑے نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں، تمام نعمتیں اس میں ہیں، گاڑیاں ہیں، بہت کچھ ہے، دولت ہے، ہیرے موتی ہیں۔ تو اس نے کہا فرشتے سے کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دنیا کی وہ نعمتیں ہیں جو میں خدا نے ان کے لیے رکھی ہیں، لیکن مانگنے کی جانچ نہیں، تو مانگتے نہیں ہیں، یا اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کبھی عبادت میں جاتے ہیں، کبھی کسی طرح کا کام کرتے ہیں، تو کیسے ملے گا ان کو؟ خدا راست بازوں کی دعا سنتا ہے، ایمانداروں کو خدا نعمتیں دیتا ہے، ایمانداروں کے درمیان معجزہ خدا کرتا ہے۔ ایماندار اپنی نعمتیں لے لیتے ہیں، بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ اولاد کا بھی سلسلہ یہی ہے کہ ہمیں اولاد لینے کے لیے جیسے حنا نے آنسو بہا بہا کر دعا کی تو خدا نے اسے
सैमुअल बेटा दिया और वो नबी मुकर्रर हुआ, और उसने अपने बेटे को हैकल के लिए मुकर्रर कर दिया। उसने हैकल के लिए मुकर्रर कर दिया तो वो सबसे बड़ा नबी बना। वो जब नबी बन गया तो क्या उसको खुशी नहीं हुई? उसकी माँ को बहुत खुशी हुई। तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें भी हन्ना की तरह आंसू बहाने की जरूरत है। कई तो कहेंगे पैसा जा घर आना दुआ कर देना, कई ससा आ जांदियां ने, किसी की माँ आ जाती है जरा मेरी धी ते आना दुआ करना या मेरी बहू ते दुआ करना। भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। होगा तो आपके ईमान के सबब से होगा। हन्ना ने आंसू बहा बहा कर दुआ की, सारा ने दुआ की, सारा को खुदावन ने बुढ़ापे में औलाद दी, हन्ना को खुदा ने औलाद दी। हन्ना ने आंसू बहाए और वक्त का जो कहन था, अली कहन, उसने कहा तू तो नशे में है। उसने कहा नहीं, मैं नशे में, मैं तो खुदा के आगे झुकी हूँ और खुदा के आगे अपने टुकड़े पेश कर रही। तो खुदा ने, उसने कहा कि अब तेरी दुआ सुन ली है। आहों की आहें भरना, आंसुओं के साथ घुटनों के बल होकर खुदावंत के हुजूर झुककर मांगो तो आपको मिलेगा। दुनिया से ना डरे। मांगते वक्त तो देखें, जो भीख मांगने वाले कभी किसी से शर्माते हैं, वो बढ़ चढ़ चाहे उनको झटके दे, चाहे कुछ वो मांगते रहे, हमें दे दीजिए, अल्लाह के नाम को कुछ दे दीजिए। तो हम भी अपने खुदा से मांगे, उसके बेटे यीशु के नाम से। वो अपने बेटे यीशु के नाम से आपको देगा। ये आपके पास बेटी समीना बैठी है, इसका ये सबूत है। बेटी साजिदा भी है और बहुत सी खुदा ने बरकतें दी है बेटियों को। खुदा ने उनको औलाद दी है। एक बेटी आसमा थी, उसके भी औलाद नहीं थी। तो 4 साल गुजर जाने के बाद उसकी सास ने कहा, भाई साहब मेरी बहू पर दुआ करें, क्योंकि हमारा तो एक ही बेटा है जिसकी हमने शादी जल्दी कर दी है। अब 4 साल हो गए, हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो मैंने कहा चले दुआ करते। दुआ की तो खुदा ने उसको बरकत जब दी तो उन्होंने बड़ी खुशी मनाई। इसी तरह और बेटियां भी हैं जिनको खुदा ने औलाद दी है। बड़े बड़े खुदा ने मौजज़े किए हैं। खुदा करता है, ये किसी पास्टर के इख्तियार में नहीं है, किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये मेरे और आपके खुदा के इख्तियार में है। जिसके मतलब ज़बूर में इस कहता है कि देखो खुदावंद औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। ये सबूत है, खुदावंद की तरफ से ये मिरास है, और पेट का फल उसी की तरफ से बड़ा एक अजर है। इस बात से घबराएं कि मेरी औलाद नहीं है, मांगो, जोर लगाकर खुदावंद के हुजूर से मांगो। खुदा देने में कादिर है। खुदा कभी किसी को मायूस नहीं करता। खुदा ना किसी को खाली हाथ मोड़ता है। हमारे अपने हाथ खाली होते हैं, इसलिए खुदा भी कहता है तो खाली हाथ आए तो खाली हाथ ही है। इस्राएल जब आते थे चर्च में, हैकल में, तो वो अपने फसलों के पूरे लहरा लहरा कर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें बहुत फल दिया। तो खुदा भी उन पर आसमान से मन बरसाता था, अपनी रेन बरसा देता था। उन पर आज भी बरकतें नाज़िल होती हैं। तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें भी लेना है तो खुदावंद के हुजूर झुके। बेटी समीना भी रोजाना दुआ के लिए आती, बेटी साजिदा भी। इससे पहले खुदावंद ने और बड़े मौक़े किए। खुदा ने बेटी साजिदा को जॉन, यहाँ पर इतना बड़ा बेटा आ चुका है, जॉन दिया। अब खुदा ने बेटी को अजीम दिया। ये खुदावंद की शान है। खुदा ने इनको मायूस नहीं किया, खुदा ने इनको सरफराज किया है। मेरा खुदा मांगने वालों को देता है, बगैर ईमान के से कोई पसंद नहीं आता। हालेलुया। मांगो तो तुमको, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। 128 ज़बूर में लिखा हुआ है, तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानद होगी। देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। किस आदमी को? जो खुदावंद से डरता है। जो शराब पीते हैं, जो पान खाते हैं या दूसरे काम करते हैं, क्या उम्मीद हो सकती कि उनको कुछ मिले? लेकिन खुदा फिर भी तरस खाता है, फिर भी खुदा दे देता है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछें कि जिनके पास है खुदा उनका शुक्र अदा करें।
جن کے پاس نہیں ہے وہ ہنا کی طرح ہیکل میں آئے, دعا مانگے, آنسوں کے ساتھ خداوند کے حضور جھکے, گھٹنوں کے بال ہو کر جھک کر خداوند سے کسی سے نہ شرمائیں, نہ ڈریں, اپنے یہوہ خدا کے آگے جھکیں, جس نے آپ کی جھولیوں کو بھرنا ہے, جس نے آپ کی امیدوں کو سرفراز کرنا ہے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, نہ خدا کسی کو مایوس کرتا ہے. اور لکھا ہوا ہے, دیکھو ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے, خداوند سیون میں سے تجھے کو برکت دے, یعنی کہ کلیسیا میں سے تجھے برکت دے. کلیسیا ماں کا درجہ رکھتی ہے, کلیسیا کے اندر برکت ہے, کلیسیا کے اندر کلامات ہے. خداوند اپنے لوگوں پر نگاہ کرتا ہے. خدا نے بڑی برکت دی. آج یہ معجزے کی شکرگزاری ہے کہ خدا نے ان کے ایمان کے مطابق ان کے ساتھ معجزہ کیا. ہاللیلویا. اس یسوع کے لیے زوردار کلاپی کرے جس نے ان کے ساتھ زور سے دل سے, پورے دل سے, پوری جان سے, پوری طاقت سے اپنے خدا کی شکرگزاری کرے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آجا بیٹی بھائی صدا تو نہ آیا, اور وکی تو نہیں گا, تو آیا. چلو کوئی گل خوشی دی گل ہے نا. حالت صاحب اٹھو, شاید آج نہیں آ جاؤ.